بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانیے امت مسلمہ کی بربادی اور ذلت اور خواری کی اصل وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اور کوئی اسلامی تحریک کامیاب نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایمان کے اندر خرابی کی وجہ سے شرک کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بڑے بڑے انقلابی سوچ رکھنے والے جو گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں اور دائی گزرے ہیں اپنے لحاظ سے، ان کے عقیدے ذرا آپ کے سامنے دیکھیے۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر اسرار احمد کے وہ جو وحدت الوجود کا شرک ہے، پھر صوفیوں کا دفاع، پھر یہ ان کا کہنا کہ انسانیت جو ہے، ان کی ارواح جو ہیں وہ اللہ کے اندر ہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ استغفر اللہ، کیسے حوصلے کا یہ آدمی تھا، پورا ڈائیگرام بنا کے بتا رہا ہے، پورا اس کا ویڈیو ہے کہ اللہ کے اندر سے وہ جو کن فیکون کے نتیجے میں وہ چیزیں نکلیں، وہ روحیں، پھر وہ زمین پر آئیں، پھر یہ دنیا کا پورا دور گزرا، پھر آخر میں جنت اور جہنم بھی کہتے ہیں ختم ہو جائیں گے، اور پھر سب کچھ ختم ہونے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، روحیں جہاں سے نکلی تھی وہیں یعنی اللہ کے اندر چلی جائیں گی۔ استغفر اللہ، ایسا غلیظ عقیدہ۔ اور ابھی ایک ان کا جو عقیدہ میرے سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا یعنی بریلویوں کا عقیدہ ہو یا شیعوں کا عقیدہ ہو اور ڈاکٹر اسرار اس کو سپورٹ نہ کریں عوام کی تائید حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو ایک عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن تبلیغی نصاب کے اندر، فضائل اعمال کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، اور آخر میں آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ یا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری توبہ قبول کر، تو اللہ تعالیٰ کو پوچھنا پڑا کہ آدم تجھے یہ نام کہاں سے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس جھوٹی روایت کے مطابق کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا اور جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ، اور اللہ محمد لکھا ہوا تھا یعنی تیرے نام کے ساتھ، تو اس وقت میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہیں جو بالکل گویا اللہ کے ہم پلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس جھوٹی روایت کے مطابق کہ ہاں آدم بالکل صحیح تو نے اندازہ لگایا تھا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا تو میں جہانوں کو پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس طرح ان کا عقیدہ ہے ان مسلمانوں کا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ان کی وجہ سے بنی ہے۔ تقی عثمانی نبی علیہ السلام کے بارے میں سرور کائنات، سرور دو عالم کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کرتا ہے، تو ان کے دماغوں میں شرک ہے۔ تو ابھی ذرا اسی عقیدے کو ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنایا ہے، اور کس طرح اس کا اظہار کر رہے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کو ویڈیو، اور اپنے کانوں سے ان کا یہ مشرکانہ عقیدہ سنیں، پھر نہ کہنا کہ ارشد کرملئی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ جس کے بھی عقیدے کے اندر خرابی ہوگی اس کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ امت مسلمہ ان فریب کاروں سے ان کو پہچانے اور ان سے جان چھڑائے اور ایمان خالص کے ساتھ آگے بڑھے، تب خیر آئے گی، ورنہ کوئی خیر آنے والی نہیں ہے۔ سنو ذرا۔ بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد قیامت ہوگی، کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا۔ پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ And that will be the beginning of the end۔ اس کے بعد قیامت، آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے۔ اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں۔ آخری نتیجہ اس کے بعد بھی نکلنا ہے حضرت صاحب، جب اس شرک کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور بھنی سری کی طرح، جس طرح قرآن میں آتا ہے کالہون، یہ بھنی سری کی طرح ان کے چہرے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اوپر کا اونٹا ماس کرے گا اوپر چڑھ جائے گا، اور نیچے والا اونٹ سوجے گا ماس کرے گا اور ناف تک اترا جائے گا۔ یہ آخری ڈراپ سین ہوگا حضرت صاحب۔ تو یہ سارے کے سارے شرک کو تھپکی دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والوں کی حمایت کرنا، پھر ان کے پیچھے چلنا، ان کو اپنا لیڈر ماننا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔
تو یہ بڑی بڑی امیدیں تھیں ان لوگوں سے کہ یہ آگے بڑھیں گے کوئی انقلابی انداز سے، لیکن آخر شرک پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، آخر میں آ کے یہ معاملہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ یہی محمد حنیف نے کیا، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، وہ 2017 کے اندر آ کے وہ بھی سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر ڈوب گیا۔ اور جتنے اٹھے ہیں، چاہے حافظ سعید ہو وہ بھی جمہوریت کے شرک کے اندر، خادم حسین رضوی جمہوریت کے شرک کے اندر، جماعت اسلامی کا تو کہنا ہی کیا، یہ بھی جمہوریت کے شرک کے اندر، سراج الحق ہوں یا جتنے بھی ہوں، طاہر القادری، اس کا شرک اور کفر کس سے چھپا ہوا ہے، طارق جمیل ہوں، جتنے بھی ہوں، عمران خان سیاسی انداز سے کتنے زبردست انداز سے سامنے آئے، لیکن مزار کے سامنے سجدہ کرنا ان کی بھی مجبوری ہے۔ اور یہاں میں نے خود دیکھا، یا علی مدد کا پٹا انہوں نے بندوایا تھا صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور جماعت اسلامی والوں کو بھی پروفیسر غفور کو چادر چلانی پڑی تھی بری امام جا کر مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے، کہ ووٹ مجھے تو اللہ کے بندو سارے کے سارے اسی شرک کی یہ جو ہیں دائی ہیں۔ تو جب تک ان کا کفر نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دین کو اگر ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے۔ اگر اس اندھیرے کے اندر دیکھا جائے تو صرف ایک شمع روشن ہے جس نے صحیح معنوں میں آخری دم تک ایمان خالص کے اوپر قائم رہے ہیں اور شرک اور کفر کے اوپر چوٹ مارتے رہے ہیں، وہ عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قائم رہے ہیں، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، باقی سب نے کمزوریاں دکھائی ہیں۔ دیکھیے یہ مرزا علی انجینئر شرک کا رد بھی کرتا ہے، کئی دفعہ اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، ان کے باباؤں کو کہتا ہے کوئی شے بھی نہیں، اور پھر انہی کے پیچھے کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں۔ بتاؤ کون سا تمہارا دین ہے؟ تو یہ سارے کہیں نہ کہیں اندر و اندر ان کا ملاپ ہے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ۔ جب تک انقلابی انداز سے کوئی تحریک نہیں اٹھے گی ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اور اس پر قائم رہو، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ دین غالب ہوگا، اس لیے تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ ووٹوں کے ذریعے اور نوٹوں کے ذریعے اور فریبکاری کے ذریعے نہیں آئے گا۔ اللہ کے مخلص بندے اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں، ان سب کا علاج ہے یہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتقام گویا ان سے لیا ہے کہ جب تک ان کو کافر نہ کہا جائے، بے ایمانوں کو، ان کفر شرک پھیلانے والوں کو، تب تک تم اللہ کے دین کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ اللہ کا دین کا معاملہ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس انداز سے مالک نے بتایا جو کہ طاغوتوں کا کفر کرے، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہو، ان کے دفاع کرتے ہو۔ ڈاکٹر اسرار کے سامنے یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دعوت آئی تھی ایمان خالص کی، اور صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، اور عہد روح فی القبر کا عقیدہ پھیلانے والے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور پھر ان کے جتنے مجدد الفسانی اور ان کے محمود الحسن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ دیکھو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اس نے شرک لکھا ہے تفسیر کے اندر۔ تو ڈاکٹر اسرار نے وہاں سے بوریا بستر اٹھایا اور پھر بھاگے ہیں، اور اب کہتے ہیں اسلام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسلام کیسے آئے گا جب سب سے زیادہ آپ نے مخالفت کی تھی ایمان خالص کی، اللہ کے دین کے مقابلے میں ان کا زیادہ خیال تھا، ان صوفیوں کا، اعلیٰ حضرت کا اور ابو العلا کا، کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیو، یہ دعوت اٹھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ساتھ دو۔ ہمارا کسی بھی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم بالکل اس طرح جہاد کریں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا ہے۔ یہ جہاد کبیر ہے، دعوت اللہ، ایمان خالص کی دعوت دینا، اس کی خاطر مارے کھانا، اس کی خاطر دیس کا نکالا دیا جائے، اور اس کی خاطر جیا جائے اور اسی کی خاطر مرا جائے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان خالص۔ اس کے اوپر جو قائم رہ گیا وہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ان کی کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس راستے کے اوپر چلیں گے۔ باقی یہ جو فریب کاری کے ساتھ دین کو جنہوں نے اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، اور سارے انہی کی حمایت کرتے ہیں، ساری عوام کی عظیم اکثریت ہے اس کے اوپر اللہ کی کتاب کی یہ آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، نمبر 1 مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ۔ جب تک یہ مسئلہ نہیں حل کیا جائے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر۔